آیت نمبر 59 سورہ اعراف سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اس کی قوم سردار بولے کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشکر لکھا گیا یا فرمایا گیا کہ عبد الغفار، یہ آپ کا اصل نام ہے۔ نوح آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سعادت بخشی تھی کہ آپ کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، اپنی قوم کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، تو آپ کا لقب نوح ہوا۔ اچھا، آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ 40 سال یا بعض علماء نے لکھا 50 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 950 سال حضرت نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جو یعنی عذاب آنے سے پہلے 950 سال اہمیت رکھتے ہیں۔ یعنی آپ انداز رہے 950 سال قوم کو تبلیغ کی، مگر ایسی سرکش تھی، ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پڑ پوتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جن کا ذکر 16 پارے میں بھی ہے، تو ان کے پڑ پوتے ہیں۔ تو آپ کی قوم نے قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال تک بارش کو بند فرما دیا۔ جب 40 سال بارش بند ہوئی تو ظاہر ہے کہ زمین جو ہے وہ بالکل بنجر ہو گئی۔ جب زمین بنجر ہو گئی بالکل، تو پھر کیا ہوا کہ زمین سے سبزہ نہیں اگا۔ جب سبزہ نہیں اگا تو اناج اور غلے کا مسئلہ ہوا، اور جب اناج اور غلے کا مسئلہ ہوا تو جانور بھوکے مرنے لگے۔ تو یہ ساری صورتحال بنی۔ پھر یوں ہوا کہ ظاہر جب غلہ اور اناج نہیں تو ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کے مردوں کی طاقت ختم ہو گئی، 40 سال تک ان کا کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تو وہ آپ کے پاس ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری بات کو یوں بیان فرمایا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے، کفر اور بت پرستی چھوڑو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ استغفروا ربکم، جب تم استغفار کرو گے، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تم پر بارش کو نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال بھی تمہیں عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ زمین میں تمہارے لیے باغات بھی کر دے گا اور کھیتیاں بھی بڑھا دے گا۔ تو یہ سارا وہاں بیان ہوا۔ انہوں نے سرکشی کی، نہ ہوئے قابو، یہاں تک کہ ان پر عذاب آیا۔ ان آیات میں جو ہے وہ اسی بات کو ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایک اور ذکر ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 48 میں 12ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ جب ان کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، میں تو رب کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میرا کام اپنے رب کی رسالت پہنچانا، رب کا پیغام پہنچانا ہے، اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو علم تم نہیں رکھتے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں ایک مرد کی ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو کہا، وہ کہنے لگے فَقَدْذَبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا
ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو کشتی میں تھے معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین، ان سب کو نجات عطا فرمائی، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ آپ دیکھیے قرآن نے حق کو قبول نہ کرنے والوں کو اندھا کہا ہے، یعنی حق ان کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیے کہ ابتدائی آیات کے اندر جو سورہ بقرہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، فہم لا، یہ لوٹ کر نہیں آنے والے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو انک لا تسمع الموتى، یہ مردے اے محبوب آپ کی بات نہیں سنیں گے، مردے آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ جو حق کو نہ دیکھ سکے وہ اندھا، جو حق نہ سن سکے وہ بہرا، جو حق نہ بول سکے وہ گنگا، اور جو حق کو قبول نہ کرے قرآن نے اس کو مردہ کہا۔ اس کے عکس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص کہ جس نے اسلام قبول کیا اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی، شہید کر دیا گیا، اب بظاہر یہ زندہ نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور یہ جو ہے مر گیا، لیکن جو زندہ ہے قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ، کیونکہ اس نے حق کو قبول نہیں کیا، مردہ ہو گیا۔ اور جس نے حق کی خاطر اپنی جان دے دی، قرآن نے اس کو زندہ کہہ دیا۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑ جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نصرت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو دین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے وہ بالکل برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جو آپ کے ساتھ موجود تھے، کہا جاتا ہے کہ 40 مرد تھے آپ کی کشتی کے اندر اور 40 عورتیں تھیں، اور واقعی بھی یہ ہے کہ آپ نے اب کشتی بنانا شروع کی تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کشتی کے جو موجد ہیں، سب سے پہلے بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ پانی میں چلنے کے لیے ایک جو ہے وہ پانی میں چلنے کی سواری ہے، لوگ اس میں بیٹھیں گے، پانی میں چلیں گے۔ تو لوگوں نے کہا آپ کہاں پانی میں چلائیں گے؟ یہ تو صحرا ہے، یا تو پانی ہے ہی نہیں۔ تعارف فرمایا ان قریب تم ان سب چیزوں کو جان لو گے۔ تو جب ان پر عذاب ہے تو سورت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے، ظاہر ایک وقت مختصر ہوتا ہے، میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تندور تھا جس میں روٹی لگاتے ہیں، تو وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، اس تیزی سے پانی نکلا، اس تیزی سے پہلے تو کہنے لگے پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد اتنا تیز پانی آیا، اتنا تیز پانی کہ سب کو تہس نہس کر دیا، سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ کی جو کشتی تھی، جو اس میں موجود تھے وہ پانی میں چلتی رہی، اور جو اس کے اندر موجود تھے وہ چلتے رہے، اور سارا معاملہ ہوتا رہا۔ 40 مرد تھے، 40 عورتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علاوہ، ان 40 مردوں عورتوں کے علاوہ کسی اور سے آگے نسل کو جاری نہیں فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ روئے زمین پہ تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام باقی رہے، اور 40 مرد اور 40 عورتیں جو تھیں وہ بس باقی رہے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ کچھ بھی زمین پہ باقی نہ، یہاں تک کہ اللہ نے کعبہ جو بیت اللہ ہے اسے بھی آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، کچھ بھی زمین پہ باقی نہیں تھا۔ یعنی پوری زمین پر یا تو پانی تھا یا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، بس باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ سبزہ ختم، مکانات ختم، لوگ ختم، جانور ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ میں عافیت عطا فرمائے کہ اللہ کا عذاب اگر کسی پر آتا ہے تو اس کو سچکائی نہیں دیتا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، یہ ہوا کیا، اچانک سے کیسے ہو گیا۔ پھر بندہ غور کرے کہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی دی جس سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قول سے محفوظ فرمائے، ایسی بات سے محفوظ فرمائے، ایسے عمل سے محفوظ فرمائے، ایسے کاموں سے اللہ بچائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی جو ہے وہ مول لینی پڑے۔ اللہ ہمیشہ اپنی رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو جودی ایک پہاڑ ہے، وہاں جا کے ٹھہر گئی۔ پھر اللہ نے پانی کو زمین میں جذب ہونے کا حکم دیا، پانی جذب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے ایک دنیا آباد ہوئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ان کے ذریعے دنیا آباد ہوئی پہلے، اس کے بعد جب ختم ہو گیا سب تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے پھر جو 40 مرد عورتیں تھیں ان کے ذریعے پھر اللہ نے اس دنیا کے معاملات کو آگے بڑھایا۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہوا ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ عمر طویل ان کو اللہ نے عطا فرمایا، لیکن قوم اتنی نافرمان تھی کہ اس نے آپ کی باتوں کو قبول نہ فرمایا۔ چلیے برکت کے لیے میں ایک بات عرض کروں آپ کو، کشتی نوح
میں جو موجود تھے وہ سب نجات پا گئے. ایسے ہی نا کشتی نوح میں جو موجود تھے وہ نجات پا گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں. جب سمندر میں پہلے سفر کیا جاتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کر راستوں کا تعین کیا جاتا تھا. دن میں تو سورج کی روشنی میں، اگر رات میں ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر راستوں کا تعین کیا جاتا تھا، ان سے روشنی لی جاتی تھی، مدد دی جاتی تھی اور سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہوتا تھا. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے صحابہ ستارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ ستارہ منزل پہ پہنچاتا ہے. اب منزل آپ مریخ طے کریں، منزل کو عطارد آپ طے کریں، جو بھی طے کریں. میں اگر اسٹارس پہ چلیں گے تو پھر بات اور نکل جائے گی کہیں. تو جو بھی منزل آپ طے کریں گے منزل پہ پہنچیں گے، لیکن اس منزل پہ پہنچنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ صحابہ ستارے ہیں، فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہے، کشتی نوح کی مثل ہے. اب ستاروں کو کوئی لے لے اور سواری اس کے پاس جو ہے وہ کشتی ہو ہی نہ، پہنچ جائے گا منزل پہ؟ نہیں پہنچے گا. اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے، ستاروں کو اپنا رہنما بنا لے، منزل تک پہنچ جائے گا. تو یہ ہے وہ فلسفہ جو سمجھنا ہے ہمیں. حضور نے دونوں باتیں، یہ نہیں کہ حضور نے صحابہ کا ذکر کیا اہل بیت کا نہیں کیا، حضور نے اہل بیت کا ذکر بھی کیا، صحابہ کا بھی کیا. اس لیے اعتدال یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی بات بھی کریں، ساتھ میں صحابہ کا ذکر خیر بھی کریں. یہ اعتدال کا راستہ ہے. لیکن لوگ اس میں آج بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئے، تقسیم ہو گئے. بعد میں اہل بیت کو اس طرح تھام لیا، اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. بعض صحابہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ اہل بیت کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. ہم اہل سنت ہیں، اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، ہمارے ایک دامن میں صحابہ اور ایک دامن میں اہل بیت، کیونکہ دونوں مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو ان سے جڑ جائے گا مصطفیٰ سے جڑ جائے گا. کیونکہ کسی کو بھی گھر والے بھی، در والے بھی، اندر والے بھی، باہر والے بھی، سب میرے آقا کے، سب حضور کے. حضور نے سب سے پیار فرمایا، حضور نے سب کو محبت دی ہے. گھر والوں کے فضائل بھی حضور نے بیان فرمائے اور جو صحابہ حضور نے ان کے فضائل بھی بیان فرمائے. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا. اچھا ان واقعات کو کیوں ہم ذکر کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے پچھلی قوموں پہ عذاب نازل کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے. تو ہمارے لیے یہ واقعات کیوں بیان فرمائیں گے؟ سورہ یوسف میں بیان فرمائیں گے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ عبرت کے لیے ہے، کس سے کہانیاں نہیں ہے فقط کہ پڑھ لیا سن لیا. عبرت کے لیے کہ پرانوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا عذاب نازل فرمائے. قوم عاد کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں عظیم قد دیے گئے تھے، یعنی لمبے چوڑے لوگ ہوتے تھے، اور قوم عاد کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، بڑے یہ نا مطلب مضبوط لوگ تھے. یہاں تک کہ ان کی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ علماء نے فرمایا کہ وہ لوگ یعنی اتنے ماہر تھے اپنے فن کے اندر کہ پہاڑوں کے اندر مطلب یہ وہ شگاف کر دیا کرتے تھے. یعنی ایسا ان کے پاس علم تھا، ایسی طاقت تھی ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا. فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم حضرت ہود کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. اس کے قوم کے سردار بولے بے شک ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، العیاذ باللہ، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں. قال یا قوم لیس بی صفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. آپ نے فرمایا میری قوم بے وقوفی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد بھی ہوں اور خیر خواہ بھی ہوں. بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس جملے پر ظاہر ہے کہ وہ لوگ خود بے وقوف تھے. قرآن نے بھی مکہ مکرمہ کے منافقین کو بے وقوف کہا، الا انہم سفہاء ولکن لا یعلمون ولکن لا یشعرون. یہی بے وقوف ہے، انہیں شعور نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جو ابتدائی آیات ہیں ان میں بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح ایمان لے کر آئے، آمن السفہاء، جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کر کے آ گئے. تو قرآن نے کہا الا انہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، انہیں خبر نہیں ہے. تو بے وقوف جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، یہ بے وقوفوں کی نشانی ہوتی ہے. اچھا میں پڑھ رہا تھا ایک فلسفی کا قول، بڑی سی بات لکھی تھی
کیا کہ زیادہ عقل مند اور بیوقوف دونوں برابر ہوتے ہیں. کیا؟ زیادہ عقل مند اور بیوقوف دونوں برابر ہوتے ہیں. بس بات یہی ہے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ عقل مند بھی کسی کی نہیں سنتا اور بیوقوف بھی کسی کی نہیں سنتا. تو اعتدال کا راستہ بہتر ہے کہ بندہ مشورے کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹرا سمجھدار ہوتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں نا صحیح ہے، بس جو میں جانتا ہوں بس صحیح ہے، میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے بھی، جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی. جو ہمارے سامنے بات کا یہ بات کہتا ہے نا کہ مطلب ہم سے بہتر جانتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں. ہم نے بات ہی نہیں کرنی اس سے. کیوں؟ یا تو وہ بیوقوف ہے یا پھر زیادہ سمجھدار ہے. تو دونوں بولیے نا. جس طرح کہتے ہیں کہ جب ایک شخص بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت بوڑھا ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کی کیفیت مثل بچے کے ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کرنا، ناراض ہونا اور ساری چیزیں. تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ زیادہ بیوقوف اور زیادہ عقل مند ہو جائے نا کوئی، تو بس ٹھیک ہے بھائی آپ سمجھدار ہو، بہت اچھی بات ہے، ہمیں ہمارے حال پہ خوش رہنے دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں. اللہ کے نبیوں کی جو عقل ہوتی ہے نا وہ تمام لوگوں کی عقل سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبیوں کی جو عقل ہوتی ہے، علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی قوم کے اندر جب نبی آتے ہیں تو باقی قوم کی عقل جو ہے مطلب وہ یعنی ایک سمندر اگر ہو تو پورے سمندر کو اگر عقل تصور کیا جائے تو کہا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرہ لے، یہ ساری قوم کی عقل ہوتی ہے، اور جو باقی سارا پانی بچ جائے گا پورا سمندر یہ نبی کی عقل ہوتی ہے. اور یہی علم کی مثال بھی دی گئی کہ باقیوں کا علم ایک مثل چونچ کے اندر جو پانی کا قطرہ ہے اس کے مثل، اور باقیوں کا علم وہ ہے، اور باقی جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے نبی کا علم اور عقل ہوتی ہے. تو لہذا ان کی اس بات کا جو ہے وہ انکار کیا گیا. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسمانی قوت اور وسعت میں زیادہ اضافہ کیا، اور اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی یہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ، انہی میں سے وہ لمبے قد کے تھے، بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے، اور سلطنت بھی ان کو دی گئی تھی، یعنی سب ختم ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے جو واقعے میں نے آپ کو عرض کیا تو بعد میں یہ قوم عاد کو جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ جگہ دی گئی. انہوں نے پھر انکار کیا. تو بعد میں کہنے لگے یہ لوگ کہ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قوم نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے ماں باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دے. اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب. انہیں بتایا کہ قوم نوح پر عذاب آیا تھا، کہا سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو. آپ نے فرمایا بے شک تو رب کا عذاب اور غضب تم پر لازم ہو گیا. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. انہیں بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، سب سے بڑا، تو نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے. تو ان پر بھی جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. کس طرح سے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ ہم نے کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے. ان پر جو ہے وہ ایک بادل آیا، یعنی ان کو آپشن دیا گیا تھا کہ تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دے گا. تو وہ مکہ مکرمہ کی طرف گئے، جو اس کا دور تھا کہ وہاں جا کے دعا کرتے تھے. 3 افراد تھے. تو ایک فرد جو کافر تھا اس کو آپشن دیے گئے کہ تمہیں بادلوں کا اختیار دیا جاتا ہے. 3 طرح کے بادل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر فرمائے. ایک بادل سفید تھا، ایک سرخ تھا اور سیاہ تھا. اور آسمان سے ندا آئی کہ تم اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ایک بادل پسند کر لو. تو اس نے کہا کہ سفید پسند کروں گا تو بارش ہی نہیں ہوگی، سرخ پسند کروں گا تو آندھی آ جائے گی، سیاہ صحیح ہے، سیاہ بادل صحیح ہے. تو آپ کو پتہ ہے سیاہ بادل جب آتے ہیں تو وہ آندھی آتی ہے، اور آندھی کے ساتھ جب سیاہ بادل ہوتے ہیں تو بہت تیز بارش ہوتی ہے. اس نے کہا یہ بارش ہوگی نا تو بڑا اچھا ہو جائے گا، اور ہوا بھی چل پڑے گی وغیرہ وغیرہ. تو بادل لے کر اپنی قوم کی طرف جب وہ آیا
اس تیزی سے ہوا چلی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا کر کہیں کہ کہیں لے جاتی تھی۔ چلو آدمی تو پھر بھی نا، لیکن اونٹوں کو اڑانا، اونٹ یعنی اس طرح اڑتے تھے جنہیں ہوا میں کنکر اڑتا ہے، ایسی سخت جو ہے وہ ہوا آئی، ایسا سخت عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے گھروں کے دروازے اکھڑ گئے، اور اللہ کی قدرت سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا، سمندر برد کر دیا، اور پھر زمین پر جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ان مومنین کے ساتھ جو ہے موجود رہے، اور پھر اس کے بعد آپ مومنین کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخری عمر تک وہی اللہ کی عبادت فرماتے رہے۔ اب آگے قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ بھی بڑی عظیم قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ میں دکھائیے، تو کہا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یعنی وہ تھے پہاڑوں کے اندر بڑے عظیم و عجیب اور بڑی عظیم جو ہے وہ مکانات اور رہائشیں بناتے تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی کو نمودار فرمایا۔ وہ اونٹنی سامنے آئی، گابن اونٹنی تھی، اس نے سب کے سامنے آ کر بچے کو جنم دیا۔ وہاں پر ایک پانی کا حوض تھا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ہادہ ناقۃ اللہ، ہادہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لہذا اب طریقہ یہ ہے کہ ایک دن پانی حوض کا تم بھی ہوگے، ایک دن اونٹنی پیے گی۔ بڑا حوض تھا، سارے قوم سے پانی پیتی تھی، لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی سارا پانی پی جاتی تھی، اس دن کس کو پانی نہیں ملتا تھا، اگلے دن بھی پانی آ جاتا، لوگ پانی پی لیتے تھے، بھر لیتے تھے۔ اگلا دن آتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ پہنچتی تھی ناقۃ اللہ، اللہ نے اسے اپنی اونٹنی قرار دیا، تو وہ پہنچتی تھی وہاں پر، اور یہ سارا معاملہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک بدبخت نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹی اور اس کو جو ہے قتل کر دیا اونٹنی کو، تو ان پر پھر عذاب آیا۔ یہاں یعنی خلاصہ میں نے بیان کیا، اب ان آیات کو مطالعہ کر لیتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف انہی کی برادری سے حضرت صالح کو بھیجا، آپ نے فرمایا میرے قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے، ناقۃ اللہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب تم کو قوم عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو، پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو متکبر لوگوں نے بولا جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ تو بس اس ناقے کی کوچے کاٹ دی گئی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر عذاب لے جس سے تم وعدہ کر رہے ہو۔ تو ان پر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے، صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لے، فرمایا اے میری قوم بے شک میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچانے آیا تو میں نے پہنچا دیا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولوطا اذ قال لقومه، آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ شہر سدوم تھا جہاں پر بہت عالیشان قسم کے باغات تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے، حضرت ابراہیم کی اولاد شروع میں نہیں تھی، وہ آگے انشاءاللہ ذکر ہم کریں گے کہ آپ کو 90 یا 99 سال کی عمر میں ایک اولاد ہوئی اور 100 سال کی عمر کے بعد دوسری اولاد ہوئی آپ کی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، آگے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا تو آپ نے واعظ کیا، تبلیغ فرمائی، نصیحت کی ان کو، لیکن وہ
اچھا وہاں جو شہر تھا نا، بستی تھی، بڑی خوبصورت تھی وہ، اور اس خوبصورت بستی میں مہمان آیا کرتے تھے، جیسے سیاح آتے ہیں مختلف جگہوں پہ سیاحت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، تو ان کو اس پر گناہ گزرتا تھا، بڑا بھاری پڑتا تھا انہیں ان کی خیر خواہی کرنا، مہمانوں کا کرنا، یہ ساری چیزیں، حالانکہ ان کی معیشت اسی سے چل رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جو نوجوان آتے تھے ان کے ساتھ بدفعلی کا کام شروع کر دیا، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر بدفعلی کا کام جب شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ عذاب بھی کیا تھا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پروں پر پوری بستی کو اٹھایا اور الٹ دیا، طاقت دے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور الٹ دیا، پلٹ دیا بالکل، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو ماننے والے تھے وہ رہ گئے، باقی سب کے سب عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں اس بات کو بیان فرمایا جا رہا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم وہ بھی حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی جہاں میں کسی نے بھی نہ کی؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اس عمل سے باز آؤ، انہوں نے لوط علیہ السلام کو ہی نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی عورت كانت من الغابرین، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں میں آپ کی 2 بیٹیوں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا، وہ آپ پر ایمان نہ لائی تھی بلکہ کافرہ نہیں تھی، اپنی قوم سے محبت کرتی تھی اور جاسوسی کرتی تھی، یہاں کی باتیں وہاں بتانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا اور وہ عورت بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ باپ نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ باپ بد ہو تو اولاد بھی بد ہو جائے، ضروری نہیں ہوتا۔ جو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اور یزید کا کردار آپ دیکھ لیجئے، تو یہ مطلب ہوتا ہے بعض اوقات۔ اب اگر یہ الزام ہو تو آپ بتائیے حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت بولیے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان پر کیا عذاب آیا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو ہم نے ان پر بارش برسائی، دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عذابات ان پر نازل فرمائے، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں میں نیچے سے ڈالا اور خطے کو اکھاڑ لیا، آسمان کی طرف لے گئے، وہاں سے اوندھا کر کے گرا دیا اور پتھروں کی بارش کی گئی، ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا۔ تو قوم عمل لوط جو ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ایک روایت میں یہ بیان فرمایا گیا، جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ تو فاعل و مفعول یعنی کرنے والے کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب حضرت ابو سعید سعلوکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عن قریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو لوطی کہا جائے گا۔ ان کی 3 قسمیں، ایک جو محض دیکھتے ہوں گے شہوت کے ساتھ، دوسرے جو ہاتھ ملاتے ہوں گے، تیسرے وہ جو اس عمل بد کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ یہاں تک بیان فرمایا گیا کوئی بد فعلی کا مرتکب اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو قبر میں اس کی شکل کو خنزیر سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ عمل جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے اپنی بھی، اپنے بچوں کی، آپ کو اپنی، اپنے بچوں کی، بچیوں کی کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس عمل سے، ہر طرح کے عمل سے، چاہے وہ زنا کا ہو یا قوم لوط والا عمل، بدفعلی والا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ آئیے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ویسے سورہ قصص میں تفصیلاً آ جائے گا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارا درس آج مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے مدین، ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے مدین کی اولاد سے تھے۔
مدین اور مصر کے درمیان 80 دن کے سفر کی مقدار کا فاصلہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے اولاد سے ہے۔ آپ کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت شعیب اہل مدین کے ہم قوم تھے اور آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ آپ کی صاحبزادی سے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ وہ انشاءاللہ 20ویں پارے میں جب پہنچیں گے سورہ قصص میں تو تفصیل بات ذکر کریں گے۔ یہاں پہ چونکہ عذابات کی بات ہو رہی ہے تو اسی تسلسل میں اس بات کو سمجھیے گا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم حضرت شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی تو ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا ناپ کے دیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام شرک یہ تو گناہ تھا ہی ان کا، دوسرا ناپ تول میں کمی کرنا تھا اور اچھی چیز کی بجائے گھٹی چیزیں دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے زمانے میں بھی رائج ہے۔ آپ کہیے جناب میں جو ہے وہ دکان پہ ہوتا ہوں، ناپ تول کرتا ہوں، تو ڈنڈی نہ مارے اس کے اندر، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اگر آپ نے کہا ہے میں آدھا کلو دوں گا تو گرام کے اعتبار سے پورا آدھا کلو دیں اس کو، کتنا 500 گرام بنتا ہے، یہی ہوتا ہے شاید، اور اگر 1 کلو ہے 1000 گرام تو 1000 گرام دیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ اس کے اندر کچھ کمی کر دی جاتی ہے، آدھا کلو لکھا ہوتا ہے مگر اس میں 450 ہوتا ہے یا 400 ہوتا ہے، تو آپ بتا دیں بھائی آدھا کلو پورا نہیں ہے 400 گرام ہے یہ، تاکہ آپ گناہ گار نہ ہو۔ لینے والا لیتا ہے تو لے، نہ لے نہیں لیتا تو نہیں لے، ناپ تول میں کمی نہیں۔ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ وزن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا سا کوئی بٹا ہے کوئی چیز ساتھ میں رکھ دیتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی وزن کے اندر جو کمی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا فقہاء نے کہ جب ناپ تول میں یا ناپ تول کرنے کا معاملہ ہو تو ترازو کو جھاڑ لیا جائے، یعنی اگر ذرا سی مٹی بھی لگی ہوئی ہو نا تو اس کو بھی صاف کر لیا جائے، تاکہ مثل مٹی یعنی چاول کے دانے کے ایک دانے کے برابر بھی کسی پر کمی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ کیا اس قدر احتیاط ہمارے یہاں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی آج کل۔ اور پھر اچھی کے بجائے گھٹیا چیزیں، ایک کوالٹی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں یہ چیز دے دو مجھے، تو اس کو آپ اٹھا کے لے کر کے آتے ہیں، اندر سے کچھ نکلتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ، آن لائن چیزیں آرڈر آپ کچھ کرتے ہیں ملتا کچھ ہے، تو یہ سارا عمل وہی ہے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آج معیشت کی کمی اللہ کا عذاب ہے، آج روزی میں برکت نہ ہونا اللہ کا عذاب ہے، آج مال و دولت کی کثرت کے باوجود پریشان رہنا اللہ کا عذاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا خزانہ تو قارون کے پاس نہیں تھا جتنا آج ہمارے رکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے یہاں، جو خزانے کے اندر ہماری رقم رکھی ہوئی ہوتی ہے اتنا تو قارون کے پاس بھی نہیں تھا۔ کبھی میں کروں گا اس پہ بات انشاءاللہ۔ قارون کی کل دولت جتنی تھی نا، ہمارے یہاں اگر ہم اپنے 1 سال کا جو بجٹ بناتے ہیں اپنے ملک کا، وہ قارون کے خزانے سے پتہ نہیں کتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر مالیت کے اعتبار سے کیا جائے، اس دور کے اعتبار سے تو۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بیچنے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، اللہ سے ڈر، ناپ تول پورا کر، کیونکہ کمی کرنے والوں کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک پہنچ جائے گا۔ جس طرح پانی کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں، پانی اگر بڑھنا شروع ہو، ٹخنے سے گھٹنے تک آئے، پھر ناف تک آئے، پھر سینے تک آئے، پھر منہ تک آئے، کان تک آ جائے، بندہ پورا ڈوب جائے، تو کہا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ ان کے پاؤں سے نکلتا وہ ان کے آدھے کان تک آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ میں پڑوسی کے پاس گیا، اس پر نزع کا عالم تھا، وہ کہہ رہا تھا آگ کے 2 پہاڑ، آگ کے 2 پہاڑ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اے ابو یحییٰ میرے پاس 2 پیمانے تھے، ایک سے دیتا تھا دوسرے سے لیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور ایک پیمانے کو دوسرے پر توڑنے کی خاطر مارنے لگا۔ اس نے کہا اے ابو یحییٰ جب بھی آپ ایک کو دوسرے پر مارتے ہیں معاملہ زیادہ شدید اور سخت ہو جاتا ہے، بس وہ اسی مرض کے اندر مر گیا۔ یعنی ناپ تول میں کمی کا انجام آپ دیکھیں کہ موت کے کتنے سختی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے جو یہاں پر کمی کرے گا قیامت میں دے گا، پھر سیدھی سی بات ہے نا، جو یہاں نہیں کرے گا تو
وہاں تو ہونے وہاں تو دینے پھر. تو لہذا معاملات کو اچھا بندہ وہی جو معاملات میں اچھا ہے. شکل سے صورت سے سب اچھے ہوتے ہیں, باتوں سے سب اچھے ہوتے ہیں. اچھا وہی جو لین دین میں اچھا ہے, چاہے وہ مارکیٹ کا لین دین کے اعتبار سے ہو, ذاتی لین دین کے اعتبار سے ہو, یا ناپ تول کے اعتبار سے ہو, چیزوں کی خرید و فروخت کے اعتبار سے. اچھا وہی جو بولیے لین دین میں اچھا. دوسرا ان کا ایک اور بیان کیا گیا, ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن بي وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. اور راستوں میں نہ بیٹھا کرو کہ راہگیروں کو ڈراؤ, اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو, اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو, اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اسے تمہارے تعداد نے اضافہ کیا, اور دیکھو فسادیوں کا کیا انجام ہوا. ان کی ایک اور عادت تھی, راستوں میں بیٹھ جاتے تھے, چوپالے لگا کر راستوں میں بیٹھ جاتے تھے. کہتے تھے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے, یہ بھی کہا گیا ان کے بعد لوگ مسافروں پہ ڈکیتیاں ڈالتے تھے. اور یہاں یہ بیان فرمایا کہ بس کرو, اور یاد کرو تم غریب تھے اللہ نے تمہیں امیر کر دیا, کمزور تھے قوی کر دیا, تم نعمتوں کی کمی کا شکار تھے اللہ نے تم پر نعمتوں کا اضافہ فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ. یعنی جب نعمت ملتی ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت پھر بڑھ جانی چاہیے. آخری آیت مبارکہ, وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. فرمایا کہ اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا, اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے, تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. تو لہٰذا اس قوم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا, اور یہ قوم بھی تہس نہس ہو گئی. خلاصہ کیا ہے تمام واقعات کا؟ ایک بات جو مشترکہ اور عمومی بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو, اور اللہ کی عبادت کرو. دوسرا, ہر دفعہ بیان فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں سابقہ امت کا جانشین کیا, یعنی انہیں برباد کیا, تمہیں جگہ دے دی. تم نافرمانی کرو گے تمہاری جگہ ہم دوسروں کو لے آئیں گے, تم نافرمانی تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر کے آ جائیں گے. تو جو آ جائیں گے شکر ادا کرتے رہیں گے, ان کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. اور جو ناشکری کریں گے, اللہ کے نافرمان ہوں گے, تو لہذا ان پر کوئی انعام وغیرہ نہیں ہوگا. تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اخلاقی طور پر کوئی گراوٹ کا شکار ہو, اللہ کی نافرمانی, اللہ کے رسول کی نافرمانی کا شکار ہو, تو لہٰذا یہ ساری چیزیں کہ جو انسان کو برباد کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے معاف فرمائے, اور ہماری ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائے. اور لین دین کے معاملات میں نا گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بہت کلیئر رکھیں, ہمیشہ کلیئر رکھیں اپنے آپ کو, ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے قرض میں اگر انتقال ہو گیا. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جو مقروض بنا تھا. حضور نے یہاں تک فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو شخص ایمان لائے, جہاد میں گیا, اور جہاد میں جانے کے بعد سے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی, شہید ہو گیا, اللہ اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا سوائے قرض کے. قرض اور سود میں برکت نہیں ہے. کوشش کریں کہ قرض نہ لیں کسی سے. ایک ہوتا ہے کاروباری ٹرانزیکشن جو ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایک الگ صورت ہے, لیکن گھر کے اخراجات کے لیے زبردستی قرض دے لینا, تو کوشش کریں کہ قرض سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ برکت کو اڑا دیتا ہے, نیند کو اڑا دیتا ہے, اور سود تو اللہ رسول سے جنگ ہے سیدھی. اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی نعمت عطا فرمائے, اور ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ